سالار نے کوئی تفصیلات بتائے بغیر مختصراً انہیں بتایا کہ وہ اپنے سفری دستاویزات گنوا بیٹھا ہے اور اس وجہ سے وہ فوری طور پر اگلی فلائٹ پکڑ کر واپس نہیں جا سکتا، اور وہ امامہ سے رابطہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے سکندر سے کہا کہ وہ پاکستان سے امامہ کو کال کریں اور اگر اس سے رابطہ نہ ہو سکے تو فوراً آفس میں اپنے جاننے والوں کے ذریعے کنشاسا میں پاکستان ایمبیسی کے ذریعے اس سے تلاش کریں اور فوری طور پر اس سے کہیں کہ وہ لاکر میں پڑے سارے ڈاکومنٹ سمیت ایمبیسی چلی جائے۔ سکندر عثمان بری طرح کھٹکے تھے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے؟ سالار، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ پاپا، اس وقت آپ صرف وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، میں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک آپ کو خود کال کر کے پوچھتا ہوں، آپ میرے فون پر کال مت کریں، نہ ہی میرے نمبر پر میرے لیے کوئی میسج چھوڑیں۔ اس نے باپ کو مزید تاکید کی۔ سالار، تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ سکندر عثمان کا ان ہدایات کے بعد خوفزدہ ہونا لازمی تھا۔ سالار نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ باپ کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کے اپنے حواس ان سے زیادہ خراب ہو رہے تھے۔ فون بوتھ سے کچھ فاصلے پر پڑی ایک بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ اسے اپنی فیملی کو کانگو میں چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، اور ان حالات میں میٹنگ جاتی بھاڑ میں، وہ اسے آگے پیچھے کروا دیتا۔ کیا ضرورت تھی اتنی مستعدی دکھانے کی؟ اب رات ہو رہی تھی اور صبح سے لے کر اس وقت تک اس نے فون پر کوئی کال، کوئی ٹیکسٹ میسج نہیں آیا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا تب تک جب تک اس کے فون کو مانیٹر نہ کیا جا رہا ہو یا اس کے سگنلز کو کنٹرول نہ کیا جا رہا ہوتا۔ فون سگنلز کو بہترین حالت میں دکھا رہا تھا، مگر سالار کو یقین تھا اس کا فون اور فون کے ذریعے ہوئے اس کے رابطوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور کس لیے، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اگر اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے تو ان سب ہتھ کنڈوں کے بغیر نقصان پہنچاتے جیسے پیٹرس پر وار کیا گیا تھا، اور انہیں اگر اسے بینک سے نکالنا تھا تو وہ یہ کام خود ہی کر رہا تھا۔ پھر یہ سب کیوں کیا جا رہا تھا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسی کوئی سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا وہ لوگ اسے یہ احساس ہی دلانا چاہتے تھے کہ اسے مانیٹر کیا جا رہا تھا، اسے نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، اور کس کس قسم کا اسے یہ بھی بتایا جا رہا تھا۔ اور یہ سب ورلڈ بینک نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ورلڈ بینک نہیں، اسے CIA چیک کر رہی تھی۔ پتہ نہیں جو پسینے چھوٹے تھے وہ جسم کے ٹھنڈا ہونے پر چھوٹے تھے یا گرم ہونے پر، لیکن سالار کچھ دیر کے لیے پانی میں نہا گیا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل خالی ہو گیا تھا۔ یہ کبھی اس کے فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ کبھی کسی ایسے معاملے میں انوالو ہو سکتا تھا کہ CIA اس کے پیچھے پڑ جاتی، اور اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پروجیکٹ ورلڈ بینک کی خواہش نہیں، امریکہ کی خواہش تھا، اور وہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹہ وہیں بت کی طرح بیٹھا رہا تھا۔ اسے 3 دن کے لیے واشنگٹن میں رہنا تھا اور تیسرے دن واپس چلے جانا تھا، لیکن اب اپنی ٹریول ڈاکومنٹس گم ہونے کے بعد اسے یقین تھا وہ فوری طور پر واپس نہیں جا سکتا تھا، کم از کم تب تک جب تک وہ ان مطالبات پر کچھ لچک نہ دکھاتا جو وہ لوگ اس سے کر رہے تھے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سکندر عثمان کو اس نے دوبارہ فون کیا تھا اور انہوں نے اسے بتایا کہ امامہ اور اس کے بچے گھر پر نہیں ہیں، گھر لاکڈ ہے اور وہاں کوئی ملازم یا گارڈ نہیں ہے جو ان کے بارے میں کوئی اطلاع دیتا۔ ایمبیسی کے افسران نے کانگو کی وزارت داخلہ کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ کیا تھا، مگر اس کی فیملی کے بارے میں جو بھی پتہ چلتا وہ فوراً پتہ نہیں چل سکتا تھا، کچھ وقت تو لگتا ہے۔ جو کچھ وہ فون پر سن رہا تھا اس کے جسم میں کپکپاہٹ دوڑانے کے لیے کافی تھا۔ امامہ اور اس کے بچے کہیں نہیں جا سکتے تھے اس سے پوچھے اور اسے اطلاع دیے بغیر۔ گارڈز بینک کے فراہم کیے ہوئے تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ گھر لاکڈ ہونے پر وہ بھی وہاں سے چلے گئے؟ میں کوشش کر رہا ہوں فوری طور پر ایمبیسی میرے ویزے کا انتظام کرے اور میں وہاں جا کر خود اس سارے معاملے کو دیکھوں۔ سکندر عثمان اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم بھی کوشش کرو کہ فوری طور پر وہاں پہنچو، امریکن ایمبیسی کو ان کی گمشدگی کی اطلاع دو۔ تم تو امریکن نیشنل ہو، تمہارے بچے بھی، وہ ہماری ایمبیسی سے زیادہ مستعدی سے انہیں تلاش کر لیں گے۔ سکندر عثمان نے اسے ایک راستہ دکھایا تھا اور بالکل ٹھیک دکھایا تھا۔
لیکن وہ باپ کو اس وقت یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ وہ اس وقت امریکن گورنمنٹ کے ساتھ ہی الجھ پڑا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سالار، تم پریشان مت ہو۔ کانگو میں ابھی اتنا بھی اندھیر نہیں مچا کہ تمہاری فیملی اس طرح غائب ہو جائے۔ سکندر عثمان اگر کانگو میں رہ چکے ہوتے تو شاید کبھی یہ جملہ نہ کہتے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا جو امریکن نیشنل اور ورلڈ بینک سے منسلک تھا، اس کے یا اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا تھا۔ جواب میں کہنے کے لیے سالار کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی۔ آج وہ محاورتاً نہیں، حقیقتاً گونگا ہوا تھا، اور جب کچھ بول نہیں پا رہا تھا تو اس کا دل چاہ رہا تھا وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر بے ہنگم انداز میں چلائے۔ سکندر عثمان سے مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ فون رکھ کر فون بوتھ سے آ گیا تھا۔ اس فون بوتھ سے واپس ہوٹل میں جانے میں اسے صرف 5 منٹ لگے تھے، لیکن اس وقت وہ 5 منٹ سالار کو 5000 سال لگ رہے تھے۔ وہ ملک اور وہ شہر اس کے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ایک فون کال کرتا اور وہاں مجمع لگا دیتا، لیکن کوئی مجمع اس کا مسئلہ، اس کی آزمائش ختم نہیں کر سکتا تھا، اور آزمائش تھی کہ بلا کی طرح اس کے سر پر آئی تھی، اس سے بھی بڑھ کر اس کی فیملی کے سر پر۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا اور بے اختیار چیخیں مارتا رہا تھا۔ اس ہوٹل کے 7ویں فلور کے ایک ڈبل گیزرڈ شیشوں والے ساؤنڈ پروف کمرے کے دروازے کو اندر سے لاک کیے وہ اس کے ساتھ چپکا پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، بالکل اسی طرح جب کئی سال پہلے مارگلا کی پہاڑیوں پر ایک تاریک رات میں ایک درخت سے بندھا چلاتا رہا تھا۔ بے بسی کی وہی انتہا اس نے آج بھی محسوس کی تھی، اور اس سے زیادہ شدت سے محسوس کی تھی۔ تب جو بھی ہو رہا تھا اس کے اپنے اوپر گزر رہا تھا، جو بھی ہونا تھا صرف اسے ہونا تھا۔ آج جو بھی گزر رہا تھا وہ اس کی بیوی اور کم سن بچوں پر گزر رہا تھا، اور ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کا تصور بھی سالار سکندر کو جیسے سلیب پر لٹکا رہا تھا۔ اگر کوئی غلطی تھی تو اس کی تھی، اس کی فیملی کا کیا قصور تھا؟ وہ اسے مار دیتے پیٹرس ایباکا کی طرح۔ اسے یہ بھی قبول تھا کہ وہ ایباکا کی طرح اس بستر پر اسی حالت میں پڑا ہوتا، لیکن اماما، جبرائیل اور عنایا، اور وہ اس کا وہ بچہ جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ جو اس کے اعصاب کو شل کرنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو رہے تھے، اور اگر اسے گھٹنوں کے بل گرانا چاہتے تھے تو وہ گر گیا تھا۔ وہ اسے اوندھے منہ دیکھنا چاہتے تھے تو وہ اوندھے منہ پڑا تھا۔ وہ رات سالار پر بہت بھاری تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنی بار ہوٹل سے نکل کر فون بوتھ پر گیا تھا۔ سکندر عثمان کو فون کر کے وہ اماما اور اپنے بچوں کے بارے میں کسی اطلاع کا پوچھتا اور پھر اسی طرح واپس آ جاتا۔ وہ ساری رات ایک لمحے کے لیے بھی وہ سو نہیں پایا تھا۔ اماما، جبرائیل اور عنایا کے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے تھے۔ اگلی صبح وہ آفس کے اوقات کے شروع ہونے سے پہلے ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا تھا۔ الیگزینڈر رافیل نے اپنے کمرے میں آتے ہوئے سالار سکندر کو بڑے اطمینان سے دیکھا تھا۔ یہ وہ سالار نہیں تھا جو کل یہاں آیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات نے اسے جیسے پہاڑ سے مٹی کر دیا تھا۔ مجھے پریزیڈنٹ سے ملنا ہے، اس نے آتے ہی جو جملہ کہا تھا۔ رافیل اس سے اس جملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ کہے گا کہ وہ ان کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار تھا، لیکن وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ پریزیڈنٹ سے ملاقات؟ بہت مشکل ہے یہ تو، کم از کم اس مہینے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ اگر تمہیں وہ سب کچھ دہرانا ہے جو تم کل یہاں کہہ کر گئے تھے تو وہ میں پریزیڈنٹ تک پہنچا چکا ہوں۔ رافیل آج اس ٹون میں بات کر رہا تھا جس ٹون میں وہ کل بورڈ روم میں بیٹھا بات کرتا رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے سالار کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کر رونا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس وقت اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گا، اور آخری چیز جو وہ کرنا چاہتا تھا یہی ایک کام تھا۔ کنشاسا میں کل سے میری فیملی غائب ہے، میری بیوی، میرا بیٹا، میری بیٹی۔ اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے اس نے رافیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہنا شروع کیا، اوہ، بہت افسوس ہوا، تمہیں فوری طور پر واپس جانا چاہیے کانگو۔
تاکہ پولیس کی مدد سے اپنی فیملی کو برآمد کروا سکو۔ جو حالات کانگو میں ہیں ان میں کوئی گمشدہ شخص بہت کم ہی صحیح سلامت ملتا ہے، لیکن پھر بھی رافیل یوں بات کر رہا تھا جیسے اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے لہجے، چہرے، آنکھوں میں کہیں سالار کے انکشاف پر افسوس یا ہمدردی نہیں تھی۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرا پاسپورٹ اور سارے ڈاکومنٹس گم ہو چکے ہیں۔ ہوٹل کے کمرے سے سب کچھ غائب ہوا ہے کل، اور اب میں کل کنشاسا واپس نہیں جا سکتا۔ مجھے ہیڈ کوارٹر کی مدد چاہیے اپنے پاسپورٹ اور دوسرے دستاویزات کے لیے، اور مجھے ورلڈ بینک سے فوری طور پر ڈاکومنٹس چاہیے تاکہ میں اپنا پاسپورٹ لے سکوں۔ رافیل نے اس کی بات خاموشی سے سننے کے بعد اسے بڑے ہی ٹھنڈے انداز میں سرد مہری سے کہا، ان حالات میں ورلڈ بینک تمہیں نئے پاسپورٹ کے لیے کوئی لیٹر جاری نہیں کر سکے گا کیونکہ تم آج ریزائن کر رہے ہو۔ میرا خیال ہے تمہیں معمول کے طریقہ کار کے مطابق پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہیے اور پھر کانگو جانا چاہیے ایک وزٹر کے طور پر۔ اگر تم ورلڈ بینک کے امپلائی ہوتے تو ہم تمہاری فیملی کے لیے کسی بھی حد تک جاتے، لیکن اب وہ اور ان کا تحفظ ہماری آرگنائزیشن کی ذمہ داری نہیں۔ تمہارے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تم کنشاسا میں امریکن ایمبیسی سے رابطہ کرو اور اپنی فیملی کے لیے مدد مانگو، یا پھر پاکستانی ایمبیسی سے۔ تم اوریجنلی پاکستان سے ہی ہو نا؟ رافیل نے اپنی گفتگو کے اختتام پر بڑے بھول پن سے اس سے یوں پوچھا جیسے اسے یہ اچانک یاد آیا ہو کہ وہ دوہری شہریت رکھتا تھا۔ سالار اس کے اس تضحیک آمیز جملے کو شہد کے گھونٹ کی طرح پی گیا۔ ورلڈ بینک کے امپلائی کو بلو پاسپورٹ ایشو ہوتا تھا، اور اس پاسپورٹ کے حصول کے لیے اسے ایک بار پھر سے ہیڈ کوارٹر سے اس کے لیے لیٹر چاہیے تھا، یا پھر ورلڈ بینک اس کی جگہ پر خود اس پاسپورٹ کے اپلائی کر کے اسے پاسپورٹ دلواتا۔ لیکن اب رافیل کے دو ٹوک انکار نے سالار کے ذہنی ہیجان میں اضافہ کر دیا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی مغربی ادارے سے اسے اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی اس دن ورلڈ بینک ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کے بہترین سال اور بہترین صلاحیتیں مغرب کو دیتا آیا تھا، اقوام متحدہ کے باقی ادارے اور اب ورلڈ بینک۔ وہ اس ہیڈ کوارٹر میں کل تک ایک خاص اسٹیٹس کے ساتھ آتا رہا تھا، اور آج وہ اس سے اس طرح کا برتاؤ کر رہے تھے جیسے وہ ایک بھکاری تھا، ایک ناکارہ بیکار آدمی جس کے پاس اب ورلڈ بینک کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں اس کی اتنی ہی دیانتداری، اخلاص اور ضمیر چاہیے تھا جو صرف ان کے ادارے اور تہذیب کی ترقی کے لیے ضروری تھا۔ انسانیت مادہ پرستی کے اس جنگل کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جسے مغرب ترقی کہتا تھا، اور اسی ترقی کے حصول کی خواہش میں وہ بھی ساری عمر سرگردہ رہا تھا۔ بعض لمحے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی تبدیلیوں کے۔ صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ 37 سالہ زندگی میں آج دوسری بار سالار کی زندگی میں وہ لمحہ آیا تھا۔ پہلی بار مارگلہ کی پہاڑی پر موت کے خوف کی گرفت میں وہ اس طرح زندگی سے تائب ہو گیا تھا جو وہ گزارتا آیا تھا، اور آج دوسری بار وہ امامہ اور اپنے بچوں کی موت کے خوف اور ورلڈ بینک میں اپنے سینئرز کے ہاتھوں ملنے والی ہتک اور تذلیل کے بعد وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا جو وہ اب تک کرتے ہوئے جھجکتا اور کتراتا رہا تھا۔ بعض خوف سارے خوف کھا جاتے ہیں۔ سالار سکندر کے ساتھ بھی اس دن یہی ہوا تھا۔ وہاں بیٹھے اس نے اس دن یہ طے کیا تھا، وہ اگلے 10 سال میں ورلڈ بینک سے بڑا ادارہ بنائے گا۔ وہ دنیا کے اس مالیاتی نظام کو الٹ کر رکھ دے گا جس پر مغرب قابض تھا۔ وہ ساری عمر مغربی اداروں میں مغربی تعلیم حاصل کرتا رہا تھا۔ وہ مغرب کا مداح تھا، لیکن وہ مغرب کا مطیع نہیں بن سکتا تھا۔ ذلت بہت کم لوگوں کو مطیع بناتی ہے، تذلیل لوگوں کو منتقم المزاجی سکھاتی ہے، بدلہ لینے پر مجبور کرتی ہے۔ سالار سکندر نے اپنی پروفیشنل زندگی میں پہلی بار ایسی تذلیل چکھی تھی۔ ہتک، تذلیل، ذلت، جتنے بھی لفظ اس احساس کے لیے استعمال ہو سکتے تھے اس کو محسوس ہوئے تھے۔ مغرب کی مشینری کا ایک بہترین اور کارآمد پرزہ بن کر بھی وہ صرف ایک پرزہ ہی بن سکا تھا جس کی مدت میعاد اور ضرورت ختم ہونے پر اسے ناکارہ سمجھ کر پھینک دیا جاتا۔ وہ ساری عمر یہ سمجھتا رہا تھا
وہ اپنی قابلیت، اپنی مہارت، اپنے کام سے جزو العین فک بن جائے گا۔ وہ خود کو اہم نہیں، اہم ترین سمجھتا رہا تھا۔ اس کا یہ یقین خوش فہمی نکلی تھی۔ تم مزید کسی ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ الیگزینڈر رافیل نے بظاہر بے نیازی جتاتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر اٹھ گیا تھا۔ رافیل بھونچکا رہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی بچوں کی زندگی کے لیے گڑ گڑاتا دیکھنا چاہتا تھا، اپنے پاسپورٹ کو ایشو کرانے کے لیے ورلڈ بینک کی اپروول اور تعاون کی بھیک مانگتے ہوئے، اور پھر آخرکار ان ٹرمز اور کنڈیشنز کو مانتے ہوئے استعفیٰ دینے یا کانگو میں اس پروجیکٹ کو جاری رکھنے کی جس کے لیے وہ کل یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن سالار سکندر ان حالات میں بھی اٹھ کر چلا گیا تھا۔ رافیل کو لگا اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے اس طرح نکلتے ہوئے سالار کو خود بھی یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا، ورنہ وہ اتنا بے رحم اور بے حس تو نہیں ہو سکتا تھا کہ امامہ اور بچوں کے لیے وہاں کچھ بھی کیے بغیر آ جائے۔ وہ وہاں کمپرومائز کرنے گیا تھا، اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، ان کی شرائط ماننے کی نیت سے وہاں گیا تھا۔ لیکن رافیل کے الفاظ اور رویے نے جیسے سالار سکندر کا ذہن ہی الٹ کر رکھ دیا تھا۔ میں ان میں سے کسی سے بھی اپنی فیملی کی زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اگر گڑ گڑاؤں گا تو بھی ان کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا۔ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے۔ ذلت جب بھی میرا مقدر بنی ہے، میرے فیصلوں، میرے انتخاب سے بنی ہے۔ میں آج بھی اللہ سے ہی عزت مانگوں گا۔ پھر اگر اللہ مجھے عزت نہیں ذلت دے گا تو میں اللہ کی دی ہوئی ذلت بھی قبول کروں گا، لیکن میں دنیا میں کسی اور شخص سے ذلت نہیں لوں گا، نہ جھکوں گا، نہ کمپرومائز کروں گا، کم از کم اب، اس سب کے بعد نہیں۔ وہ ریت کا ٹیلا بن کر اندر گیا تھا اور آتش فشاں بن کر باہر آیا تھا۔ وہی لمحہ تھا جب اس نے امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیاں بھی داؤ پر لگا دی تھیں۔ امامہ، جبرائیل، عنایا، یہ نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہیں، کسی انسان نے تو کبھی بھی نہیں، تو پھر میں انسانوں سے ان کے لیے بھیک کیوں مانگوں؟ وہ ضدی تھا، لیکن اس نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ امامہ اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنی ضد کے سامنے قربان کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ سالار سکندر کو پھانسنے کے لیے جو پھندا تیار کیا گیا تھا وہ اس سے بچ کر نکل گیا تھا، اور جن لوگوں نے وہ پھندا تیار کیا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا بساط کس طرح پلٹنے والی تھی۔ وہ اس کو مات دینا چاہتے تھے، وہ انہیں شے مات دینا چاہتا تھا، اور اللہ بے شک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ دن ورلڈ بینک کے لیے بہت بڑی خوشخبری بن کر آیا تھا۔ پیٹرس ایباکا کوما کی حالت میں مر گیا تھا۔ سالار سکندر نے وہ خبر بینک سے واپس ہوٹل آ کر ٹی وی پر سنی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک اور دھچکا تھا، مگر یہ وہ خبر تھی جو اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ وہ پیٹرس ایباکا کی جو حالت دیکھ کر آیا تھا، اس کے بعد اس کا دوبارہ نارمل ہونا ناممکن تھا۔ لیکن وہ رات ورلڈ بینک کے لیے سیاہ ترین رات تھی۔ پیٹرس ایباکا مرنے سے پہلے ورلڈ بینک کی موت کا سامان کر گیا تھا۔ اینڈرسن کوپر کے ساتھ 2 گھنٹے کی ایک گرما گرم نشست کے بعد وہ جب CNN اسٹوڈیوز سے باہر نکلا تو ایباکا کا جوش پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ کوپر اس پروجیکٹ کے حوالے سے جن مزید لوگوں سے بات چیت کرنے والا تھا، ان میں سالار سکندر کا نام سر فہرست تھا۔ CIA کو اس کا اندازہ تھا۔ یہ وہ دن تھا جب سالار سکندر سفر کرتے ہوئے رات کو واشنگٹن پہنچ رہا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ بدقسمتی اس سے پہلے اس کا انتظار وہاں کر بیٹھی تھی۔ ایباکا نے اس عمارت سے نکلنے کے بعد سینٹرل پارک کی طرف جاتے ہوئے بے حد خوشی کے عالم میں سالار کو ٹیکسٹ کیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ اب CNN تک رسائی حاصل کر چکا تھا، اور کوپر ہی کے حوالے سے اسے واشنگٹن کے CNN اسٹوڈیوز میں اسی کی ٹیم کے چند اور لوگوں سے بھی ملنے کا موقع مل گیا تھا، اور ایباکا 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ ٹیکسٹ بہت لمبا تھا، اس میں اور بھی بہت کچھ تھا، اور پیٹرس کا جوش و خروش وہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس بہت لمبے ٹیکسٹ کو کرتے کرتے ای میل کر دیا تھا۔
سالار سکندر اس وقت اپنی فلائٹ پر تھا اور کچھ گھنٹوں کے بعد جب وہ واشنگٹن اترا تھا تب تک اس کے رابطوں کے تمام ذرائع زیر نگرانی آ چکے تھے۔ پیٹرس ایباکا کی وہ آخری ای میل سالار سکندر کو اس کی موت کے بعد ملی تھی، لیکن ان لوگوں کو سالار سکندر کے جہاز اترنے سے بھی کئی گھنٹے پہلے مل چکی تھی، جو پیٹرس ایباکا کی زندگی اور موت کے حوالے سے فیصلہ کر رہے تھے۔ بعض اوقات کسی شخص کی زندگی کسی دوسرے کی موت بن جاتی ہے اور کسی دوسرے کی موت کسی اور کی زندگی۔ ایباکا کی موت کے فیصلے نے CIA کی فوری طور پر سالار سکندر کو مار دینے کی حکمت عملی بدل دی تھی، ورنہ اس سے پہلے سالار سکندر کو بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے مذاکرات کے بعد اس کے انکار اور معاملہ حل نہ کرنے کی صورت میں ایک حادثاتی موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اینڈرسن کوپر نے ایباکا کی ہونے والی اچانک ملاقات نے CIA کو یکدم پسپا کر دیا تھا۔ وہ ایباکا اور سالار دونوں کو اکٹھا نہیں مار سکتے تھے، شاید مارنے کا سوچ ہی لیتے اگر اتفاقی طور پر وہ دونوں ایک ہی وقت میں امریکہ میں موجود نہ ہوتے، اور وہ بھی دو قریبی شہروں میں۔ وہ ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے کہ کسی تفتیش شروع ہونے کی صورت میں ایباکا اور سالار کی طبعی اموات کے درمیان کوئی اور قدرتی تعلق نکال لیا جاتا۔ سالار کو فی الحال صرف خوفزدہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور CIA کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے غلط حکمت عملی غلط آدمی پر لاگو کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پیٹرس ایباکا کو چند گھنٹوں کے بعد بروکلین کے ایک ایسے علاقے کی ایک تنگ و تاریک گلی میں روکا گیا تھا جہاں ایک قریبی عمارت میں ایباکا کو اپنے ایک دوست سے ملنا تھا۔ CIA کا خیال تھا ایباکا ان کے لیے حلوہ تھا جسے وہ بہت آرام سے پکڑ کر لے آتے۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایباکا ان دو افراد سے بڑی بے جگری سے لڑا تھا جنہوں نے اچانک اس کے قریب اپنی گاڑی روک کر اسے ریوالور دکھاتے ہوئے اندر بٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ساری زندگی امریکہ کی مہذب دنیا میں مہذب طور طریقوں کے ساتھ گزاری تھی، لیکن جنگل اور جنگلی زندگی اس کی سرشت اور جبلت میں تھی۔ اپنا دفاع کرنا اسے آتا تھا۔ وہ ان تربیتی یافتہ گماشتوں کے قابو میں نہیں آیا تھا۔ پستہ قد ہونے کے باوجود وہ سخت جان اور مضبوط تھا۔ وہ پٹتا اور پیٹتا رہا تھا۔ لڑتے لڑتے ریوالور ایباکا کے ہاتھ میں آ گیا تھا، اور ایک بار ریوالور ہاتھ میں آنے پر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ان دونوں افراد پر گولیاں چلا دی تھی۔ گولی ایک کو لگی تھی، لیکن دوسرا خود پر ہونے والے فائر سے بہت پہلے اپنا ریوالور نکال کر ایباکا پر 2 فائر کر چکا تھا جو اس کے سینے میں لگے تھے۔ یکے بعد دیگرے ہونے والے ان 3 فائرز نے اس سڑک پر چلتے راہگیروں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، اور ان ہی میں سے کسی نے پولیس کو بھی فون کیا تھا، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ایجنٹ شدید زخمی حالت میں تڑپتے ایباکا کو گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گئے تھے۔ ایباکا کی وہ حالت اس دن CIA کے لیے دوسرا جھٹکا تھی۔ انہیں ایباکا صحیح سلامت کچھ گھنٹوں کے لیے چاہیے تھا تاکہ اس کے ذریعے ان تمام چیزوں کو بھی نابود کر سکتے جو ایباکا کی موت کی صورت میں کسی اور کے ہاتھ لگ جائے، اور ان کے لیے کوئی دوسرا پیٹرس ایباکا کھڑا کر دیتا۔ CIA کے لیے فی الحال سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ ایباکا کے دستخط کیسے حاصل کرتے جن کی انہیں فوری ضرورت تھی، تاکہ وہ اس کے وہ لاکرز کھلوا سکتے جہاں اس کی اصل دستاویزات تھی۔ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ ان اصلی دستاویزات کو حاصل کرنے کے بعد ایباکا کو ختم کر دیتے، مگر سب کچھ اس کے الٹ ہوا تھا۔ پلان A اور پلان B ناکام ہو چکا تھا۔ اب CIA کو پلان C سے کام لینا تھا، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایباکا کے پاس پلان D تھا، جس کا انہیں کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ کانگو میں اپنی ایک گرل فرینڈ کے پاس ایک وصیت چھوڑ کر آیا تھا۔ سالار جس رات واشنگٹن کے لیے روانہ ہوا تھا، اس کے اگلے دن اماما کو گائناکالوجسٹ نے اسے فون کیا تھا۔ اماما کے معائنے کی تاریخ 3 دن بعد کی تھی۔ اس کی امریکن ڈاکٹر نے اسے اسی دن ایمرجنسی میں آنے کے لیے کہا، کیونکہ اسے کسی میڈیکل کیمپ میں شرکت کے لیے اگلے 1 ہفتے کے لیے گھانا میں رہنا تھا۔ اس کی سیکرٹری نے اماما سے کہا تھا کہ وہ اپنی تمام اپائنٹمنٹس ری شیڈول کر رہی ہے، اور اس نے اماما کو آج کے دن کا کہا تھا۔ اماما نے کسی غور و خوض کے بغیر جانے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ اسے ایک معمول کی بات سمجھ رہی تھی۔
اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اگر سالار سکندر CIA کے ہاتھوں بے بس ہو رہا تھا تو امامہ کوئی شے نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح جبرائیل اور عنایہ کے ساتھ ہیڈی کو بھی ہسپتال لے کر گئی تھی۔ وہ کنشاسا کے بہترین اسپتالوں میں سے ایک تھا، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیز اور سفارتکاروں کا علاج ہوتا تھا۔ سالار اس وقت اپنی فلائٹ پر تھا اور امامہ کا خیال تھا وہ جب تک واشنگٹن پہنچتا وہ اس سے پہلے واپس گھر آ جاتی، لیکن وہ واپس گھر نہیں آ سکی تھی۔ اس کے ڈاکٹرز نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد کچھ تشویش کے عالم میں اس سے کہا تھا کہ اسے بچے کی حرکت اب نارمل محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اسے کچھ اور ٹیسٹ کروانے ہوں گے اور ساتھ اسے کچھ انجیکشن بھی لینے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے اسے فوری طور پر ہسپتال میں کچھ گھنٹوں کے لیے یہ کہہ کر ایڈمٹ کیا تھا کہ انہیں اس کو زیر نگرانی رکھنا تھا۔ اسے ایک کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا اور جو انجیکشن امامہ کو دیے گئے تھے وہ درد بڑھانے والے انجیکشن تھے۔ امامہ کو گھر سے غائب اور سالار اور اپنی کسی اور فیملی ممبر سے رابطہ منقطع رکھنے کے لیے CIA کے پاس اس سے بہترین حل نہیں تھا کہ اس کے بچے کی قبل از وقت پیدائش عمل میں لائی جائے۔ امامہ انجیکشن لگوانے سے پہلے ہسپتال کے کمرے میں ہی ہیڈی جبرائیل اور عنایہ کو لے آئی تھی۔ اس وقت بھی اس کا یہی خیال تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ واپس گھر چلی جائے گی، لیکن اسے پہلی بار تشویش تب ہوئی تھی جب اسے درد زا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر نے اس کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ انجیکشن کے ری ایکشن نے شاید انہیں بچے کی زندگی بچانے کے لیے فوری طور پر دنیا میں لانا پڑے گا۔ وہ پہلا موقع تھا جب امامہ بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ وہاں کنشاسا میں گھر کے چند ملازموں کے علاوہ ان کا کوئی ایسا حلقہ احباب نہیں تھا جنہیں وہ ایسے کسی بحران میں مدد کے لیے پکارتے یا جن پر بھروسہ کرتے۔ ان کا جتنا میل ملاپ تھا وہ سرکاری اور غیر ملکی تھا۔ فوری طور پر امامہ کی سمجھ میں یہ بھی نہیں آیا تھا کہ وہ بچوں کو کہاں بھیجے۔ اس کی ڈاکٹر نے اسے مدد کی پیشکش کی تھی کہ وہ بچوں کو اپنے گھر رکھ سکتی ہے، لیکن امامہ کے لیے تو یہ ناممکن تھا۔ وہ اپنی اولاد کے بارے میں جنون کی حد تک محتاط تھی، اور خاص طور پر جبرائیل کے حوالے سے، جو غیر فطری نہیں تھا۔ اس نے ایک بھرے پورے خاندان سے نکل کر 10 سال کی قید تنہائی کاٹی تھی، اور پھر امید اور نا امیدی کے درمیان لٹکتے ہوئے اس نے ان خونی رشتوں کو پایا تھا۔ وہ اس کی کل کائنات تھے اور اسے اس وقت ملے تھے جب وسیم کی موت کے بعد وہ مایوسی کے سب سے بدترین دور سے گزر رہی تھی۔ جبرائیل اس کی زندگی میں اس وقت بہار کی طرح آیا تھا۔ اس کے وجود کے اندر پلتے ہوئے بھی اس نے ماں کو کسی مسیحا کی طرح سنبھالا تھا۔ جبرائیل عام بچوں جیسی عادات نہیں رکھتا تھا۔ ذہانت اسے باپ سے ورثے میں ملی تھی، لیکن برداشت اس نے کہاں سے لی تھی یہ امامہ نہیں جان پائی تھی۔ اس کے دونوں بچے ہی ضدی اور شرارتی نہیں تھے، لیکن جبرائیل میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور سمجھداری تھی جو اس کے معصوم چہرے پر بلا کی سجتی تھی۔ اسپتال میں امامہ اور ڈاکٹر کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو بھی اس کے سامنے ہی ہوتی رہی تھی، اور وہ چپ چاپ بیٹھا سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ امامہ نے ہیڈی کو اپنے بچوں کی ذمہ داری سونپنے سے پہلے جبرائیل اور عنایہ کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اسے بہن کا خیال رکھنے کا کہا تھا اور کبھی بھی اسے اکیلا نہ چھوڑنے کا کہا تھا۔ جبرائیل نے ہمیشہ کی طرح سر ہلایا تھا، فرما برداری سے۔ یہ ذمہ داری اسے پہلی بار نہیں سونپی گئی تھی، ہمیشہ سونپی جاتی تھی۔ لان میں اکیلے کھیلتے ہوئے، کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کے دوران، پرام میں بیٹھے، گاڑی میں اکیلے بیٹھے، جب سالار کبھی کسی سروس اسٹیشن یا کسی اور جگہ اکیلا انہیں لے کر جاتا اور کچھ منٹوں کے لیے اتر کر کچھ لینے جاتا، جبرائیل خود بخود کمانڈ سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور عنایہ بھائی کی فرما برداری کرتی رہتی تھی۔ ایک بار پھر جبرائیل کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ایک بار پھر اس نے ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دی تھی، آپ نیا بیبی لے آئیں، میں اس بیبی کا خیال رکھوں گا۔ 4 سالہ جبرائیل نے انگلش میں ماں کو تسلی دی تھی، اور اس کی تسلی امامہ کے ہونٹوں پر اس تکلیف سے بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس نے ان دونوں کو گلے لگا کر چوما تھا، اور پھر ہیڈی کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ سالار کو اطلاع دینے کا کہتے ہوئے اپنا فون اور بیگ تھما گئی تھی، اور جب وہ ہوش میں آئی تھی تو اس کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ وہاں نہ ہیڈی تھی، نہ جبرائیل، نہ عنایہ، نہ ہی حمین۔